آسٹریلیا کے معروف انسانی حقوق کے وکیل کرس سڈوٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہرگوز کو آسٹریلیا پہنچتے ہی گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ ان پر مبینہ طور پر نسل کشی کو فروغ دینے کے الزامات ہیں۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ وہیں آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ایک 19 سالہ نوجوان کو اسرائیل کے صدر اسحاق ہرگوز کو جان سے مارنے کی مبینہ دھمکی کے معاملے میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ یہ دھمکی ہرگوز کے آسٹریلیا کے موجودہ دورے سے قبل دی گئی ہے۔ آسٹریلین فیڈرل پولیس AFP نے بتایا کہ نوجوان کو بدھ کو روز گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر ایک غیر ملکی سربراہ مملکت کو آن لائن دھمکی دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے دورے سے قبل اسرائیلی صدر اسحاق ہرگوز کے گرد سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوگی۔ سڈنی میں ایک نوجوان کے خلاف آن لائن جان سے مارنے کی مبینہ دھمکی دینے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب غزہ کے پس منظر میں ان کی موجودہ دورے نے پہلے ہی سیاسی اور انسانی حقوق کے حلقوں میں شدید بحث چھیڑ رکھی ہے۔ آسٹریلین فیڈرل پولیس کے مطابق سڈنی کے 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کر کے اس پر ایک غیر ملکی سربراہ مملکت کو سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکی دینے کے الزام عائد کیے گئے ہیں۔ اگر جرم ثابت ہوا تو اسے 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دھمکی آمیز پوسٹ کی تحقیقات جنوری سے جاری تھی۔ نیشنل سیکیورٹی انویسٹیگیشن ٹیم نے ڈیجیٹل ٹریکنگ کے بعد کارروائی کی۔ سڈنی میں چھاپا مار کر نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا۔ آن لائن دھمکی کے تحت باضابطہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی رہنماؤں کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا خطرہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی صدر کا یہ دورہ ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب غزہ میں جاری جنگ شہریوں کی ہلاکتوں اور تباہی پر دنیا بھر میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ فلسطین کے حامی تنظیموں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں بڑے احتجاج کریں گی اور غزہ میں جاری فوجی کارروائیوں پر اسرائیلی قیادت کو جواب دہ ٹھہرائیں گی۔ انسانی حقوق کے معروف آسٹریلوی وکیل کرس سڈوٹی نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ہرگوز کو آسٹریلیا پہنچتے ہی گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ ان پر نسل کشی کو بڑھاوا دینے کے الزامات موجود ہیں۔ سڈوٹی ماضی میں اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی کمیٹی سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیتی رہی ہیں۔ اقوام متحدہ سے وابستہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن پہلے ہی اپنی رپورٹ میں کہہ چکا ہے کہ غزہ میں ہونے والی کارروائیاں نسل کشی کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ اس تناظر میں جو اسرائیلی قیادت کے غیر ملکی دوروں پر قانونی اور اخلاقی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ کا کہنا ہے کہ صدر ہرگوز کو دعوت دینے سے پہلے قانونی مشاورت کی گئی، بین الاقوامی قانون کے تحت ذمہ داریوں کا جائزہ لیا گیا، سیکیورٹی اور سفارتی پروٹوکول کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ سڈوٹی جو انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے، لیکن دوسری جانب ان کی جو سیکیورٹی اور سفارتی پروٹوکول کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ سڈنی اور دیگر شہروں میں فلسطین کے حامی گروپس احتجاج کی تیاری میں ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں غزہ کے جو معاملہ ہے اس وقت اس کو مرکزی نقطہ بنا رہی ہیں۔ اسرائیلی قیادت کی استقبال کے بجائے جواب دہی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ یہ معاملہ اب صرف ایک سیکیورٹی کیس نہیں رہا بلکہ غزہ فلسطین جنگی جرائم اور عالمی انصاف کی بحث کے بیچ ایک بڑا سیاسی طوفان بنتا جا رہا ہے۔